أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی ہم اپنی کلاس کا آغاز ریویو سے کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ بلاگ پہ آپ لوگوں نے کوئی سوال نہیں بھیجا تو میں یہی ایزیوم کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سو ریویو سٹارٹ کریں۔ کسی بھی زبان میں ایک اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ آپشن اے، بی اور سی، یعنی اس کے کتنے رول یا سٹیٹس کتنے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، اے آنسر، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اے۔ اچھا، وہ کون سا گروپ ہے جس کے اندر وہ اسما آتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدلتے ہیں؟ اس گروپ کا نام کیا ہے؟ ایسا گروپ جس کے اندر وہ تمام اسما آتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدلتے ہیں، اس گروپ کا نام کیا ہے؟ یا کون سا گروپ تھا؟ 1 2 3 ہم نے 3 گروپس بنائے تھے، تو کون سے والا گروپ تھا جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدلتا تھا؟ جی کسی کو نہیں آتا؟ تینوں حالتوں میں جو اپنی شکل بدلتا تھا۔ میں سوال دوبارہ پوچھ رہی ہوں، ایسا گروپ، معرب، منصرف، شاباش، ایسا گروپ جس کے اندر تمام وہ اسما آتے ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدلتے ہیں، اس گروپ کا کیا نام تھا؟ ہم نے اگر اس کو جب شو کیا تھا تو کس سے شو کیا تھا؟ یہ دیکھیں، کہ شکلیں بدل رہی تھی نا، تو ہم نے کس گروپ میں ڈالا تھا اس کو؟ گروپ 3 میں، اور گروپ 3 کا ایک نام تھا، ہم نے پڑھا، معرب منصرف۔ یہ بات سمجھ آئی جو سوال میں نے پوچھا ہے آپ سے؟ کہ ایک ایسا گروپ جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل بدلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک سسٹر نے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، منصرف اسما، معرب منصرف اسما، ویری گڈ۔ اور اس کو ہم نے کس گروپ میں کس نمبر سے ڈینوٹ کیا تھا؟ اس کو ہم نے گروپ 1 2 3 میں سے کون سا نمبر دیا تھا؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ اور اس گروپ 3 جو معرب منصرف اسما ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ کتنے پرسنٹ اسما اس کے اندر آتے ہیں؟ ایکسیلنٹ، شاباش ثانیہ، ویری گڈ، ویری گڈ، طہورا، سسٹر انم، ایکسیلنٹ۔ جی اچھا، ایک ایسا گروپ جو تینوں حالتوں میں صرف 2 دفعہ اپنی شکل بدلتا ہے، یعنی اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ گروپ 2، اور گروپ 2 کا نام کیا تھا؟ شاباش، مبنی، معرب غیر منصرف، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ آپ نے انم پورا نام یاد کیا، ایکسیلنٹ، غیر منصرف، ایکسیلنٹ ثانیہ، ویری گڈ، غیر منصرف، طہورا، ایکسیلنٹ سسٹرز۔ اچھا جی، ایسا گروپ جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل ہی نہیں بدلتا، اس گروپ کا نام کیا تھا؟ اور اس کو ہم نے کون سے نمبر سے ڈینوٹ کیا تھا؟ مبنی، مبنی، شاباش، گروپ 1 مینس کہ ایک شکل والے، سارے الفاظ ادھر ڈال دو، ہر حالت میں ان کی شکل ایک ہی رہتی ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کسی اسم، میں یہاں پہ نا ان کے لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم کہتے ہیں منصرف، منصرف گروپ تھا، اس کا تھا غیر منصرف، ٹھیک ہے، اور اس کی پرسنٹیج تھی 85%، اور اس کی پرسنٹیج تھی 13%، اور اس کی پرسنٹیج تھی 2%، اور یہ کیا تھا؟ مبنی، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا۔
جی، کسی اسم کی حالت کو عربی زبان میں اعراب کہتے ہیں، ٹرو اور فالس؟ کسی اسم کی حالت کو عربی زبان میں اعراب کہتے ہیں، ٹرو اور فالس؟ اب آپ نے ٹی اور ایف لکھنا ہے. شاباش، بالکل درست، ٹرو. اچھا اچھا. غیر منصرف اسما کی حالت، غور سے سوال دیکھنا ہے، غیر منصرف اسما کی حالت رفع اور حالت نصب میں ایک جیسی شکل ہوتی ہے، ٹرو اور فالس؟ غور سے پڑھیں، میں ایک چانس اور دے رہی ہوں سسٹرز. غیر منصرف اسما کی حالت رفع اور حالت نصب میں ایک شکل ہوتی ہے، کیا ہم نے ایسے پڑھا ہے؟ ہاں فالس ہے. کیوں فالس ہے؟ کیا غلطی ہے؟ کس میں شکل ایک جیسی ہوتی ہے؟ شاباش. اب مجھے بتائیں کن دو حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہ رفع اور نصب میں تو نہیں. بتائیں، شکل ایک جیسی ہوتی ہے پر کس میں؟ نصب اور جر میں. دیکھیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں نصب اور جر لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. یہ گروپ 2 غیر منصرف، نصب اور جر ایک شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی آپ کے کانسیپٹس بنانے میں، اور آپ غلطی نہیں کریں گے. اگر آپ کی شروع سے یہ فاؤنڈیشن پکی ہو جائے گی نا، پھر آگے جا کے آپ غلطی نہیں کریں گے. یہاں پہ کسی کو کوئی کنفیوژن تو وہ مجھے بتائے. ایک لفظ میں موجود کون سی چیز ہمیں اعراب کے بارے میں بتاتی ہے؟ یعنی ایک ایسی کیا چیز ہے جو ایک لفظ ہمارے سامنے آئے گا جو وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ اس کا اعراب ہے، یہ اس کی حالت ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ شروع میں کلو دیتی ہوں، آپ کو بتایا تھا حرکت سے. ایک لفظ کی، اور کون سی حرکت؟ کہیں والی حرکت، اینڈ والی، اینڈ والی حرکت، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ میں ہمیں کون سی بتاتی ہے چیز؟ شاباش، بہت اچھا. ثانیہ طہورہ، حرکت اور حروف. لیکن ابھی ہم نے صرف حرکت پڑھی ہے، حروف بعد میں پڑھیں گے. شاباش. یعنی ایک لفظ میں موجود جو میں حرکت ہے، لیکن کون سی والی حرکت؟ جو آخر والی حرکت. یہاں پہ بلکہ لکھ لیں حرکت آخر والی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک؟ شاباش. اچھا جی، اعراب میں تبدیلی ایک لفظ کے شروع میں ہوتی ہے، ٹرو اور فالس؟ اعراب میں تبدیلی ایک لفظ کے شروع میں ہوتی ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلتی ہے؟ ایک لفظ کے شروع میں آتی ہے کہ اینڈ پہ آتی ہے؟ ٹرو اور فالس؟ ویری گڈ، شاباش، فالس. جی، غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے، ٹرو اور فالس؟ بس ایک سسٹر نے جواب دیا، باقی بھی بتائیں. فالس کیسے ہے طہورہ؟ اور ثانیہ نے کہا ہے ٹرو. غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے، ٹرو اور فالس؟ ٹرو. شاباش، ٹھیک ہے، ٹرو. کوئی بات نہیں، سوری کی ضرورت نہیں سسٹر، ہم سیکھ رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ تو سوری نہیں کہنا آپ نے. اچھا، سبجیکٹو کیس کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹو کے رفع. شاباش، ٹھیک ہے، رف، ویری گڈ. اور آبجیکٹو کیس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹو کیس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نصب. ٹھیک ہے، شاباش. اور آبجیکٹ پوزیسو کیس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جر. ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ٹرمینالوجی اس طرح یاد رکھنی ہے. تنوین والے اسما جن کو ہم منون اسما بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی منون جو تنوین والے اسما، وہ کس گروپ میں آتے ہیں؟ ان گروپ کا نام کیا ہے؟ میں بدل بدل کے سوال پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد آ جائے. تنوین والے اسما کس گروپ میں ہوتے ہیں؟
سوچیں تنوین والے اسما کس گروپ میں آتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا؟ ایک بڑی اچھی پہچان تھی تنوین والے اسما. میں یہاں پہ رفع نصب جڑ نہیں پوچھ رہی, ایک تنوین ہے جو حرکت ہوتی ہے, وہ ہم نے کس گروپ میں ڈالے تھے تنوین والے اسما؟ یہ دیکھیں گروپ 3 میں تنوین والے اسما ہم نے ڈال دیے تھے, اور اس گروپ کا نام ہم نے رکھ دیا تھا کہ یہ پھر آپ کا ہوتا ہے منصرف. ٹھیک ہے, اور یہ والا کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے, یہ آپ نے صحیح یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں کہوں تنوین والے اسما کس گروپ میں, آپ کے دماغ میں فوراً گروپ 3 آنا چاہیے. 3 مینس 3 شکلوں والے, اور وہ تنوین والے. یہ موٹی چیزیں آپ کے دماغ میں آنی چاہیے, اور ان کا نام کیا ہے؟ منصرف. ٹھیک ہے, شاباش. کہاں پہ گیا جی؟ گروپ 3 یعنی منصرف اسما کا گروپ جو ہے. بغیر تنوین والے اسما کس کس گروپ میں آتے ہیں؟ اب جو تنوین کے بغیر ہوں گے وہ کہاں جائیں گے بتائیں؟ دیکھیں سسٹرز, آپ پارٹیسپیٹ کریں اور ڈرنا نہیں ہے غلطی سے. بے شک غلط لکھیں لیکن جواب ضرور دیں. جب آپ جواب دیں گے نا تو مجھے سمجھ آئے گی کہ اچھا میں کس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. غیر منصرف گروپ 2 اور گروپ 1 میں. ایکسیلنٹ سسٹرز, بہت اچھا, ویری گڈ. یعنی گروپ 1 اور گروپ 2 مبنی میں اور غیر منصرف میں, وہاں پہ آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی. اور گروپ 1 کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو آرام سے پڑھیں گے, اس کو چھوڑ دیں. بائی دا اینڈ آف ٹرم 1 وہ ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گا. ٹھیک, شاباش. عربی میں عورتوں, شہروں اور ملکوں کے نام عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹرو اور فالس؟ یہاں پہ آپ نے ایک لفظ نا یہ کبھی بھولنا نہیں ہے, عام طور یعنی عموماً, ناٹ آلویز. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں. شاباش. یہاں تک کوئی سوال کسی کے پاس؟ جی ٹھیک ہے, چلے. اچھا, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایکسرسائز نمبر 1 اور ایکسرسائز نمبر 2 شیئر کی تھی, ان کی 10 منٹس کی شارٹ ویڈیوز بنا کے. تو وہ کسی نے دیکھی؟ وہاں پہ کسی کو کوئی کنفیوژن تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے, ورنہ ابھی ہم دوبارہ کر لیتے ہیں اگر وہاں پہ اگر کوئی چاہتا ہے. یہ ایکسرسائز ہے, انہوں نے ہمیں یہ الفاظ دیے ہوئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ ٹھیک لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, جو ہم نے قاعدے کا اطلاق ان پہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو 2 زبر کا قاعدہ ہے, 2 زبر کے ساتھ اضافی الف لگتا ہے. 2 پیش یا 2 زیر کی بات ہم نے نہیں کی, صرف 2 زبر کے ساتھ کی بات کی تھی ہم نے. ٹھیک ہے, تو اب ہم وہ کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلے کیا ہے, 2 زبر ہے تو ہمیں پتا چل گیا یہ حالت نصب ہے. یہاں پہ ہم نے لکھ دیا نصب. ٹھیک, اب بتائیں 2 زبر کے بعد یہ جو الف آیا ہے, کیا یہ الف ٹھیک آیا کہ نہیں آیا؟ ٹائپ 1 فور یس اینڈ ٹائپ 2 فور غلط. ویری گڈ, شاباش. اچھا جی, اب آئے جی یہ 2 زیر آ گئے. اس کی حالت کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے دیکھی حرکت, اس کی حالت کیا ہے؟ حالت جر. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ جر لکھ دیا, اور یہ کریکٹ ہے, ہمیں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے. آیاتن, یہ ہم نے پڑھا کہ تا مربوطہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ اس کا الف آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ الف صحیح ہے کہ غلط؟ ہاں, نمبر 2 غلط. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ تا مربوطہ کے ساتھ الف نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ غلط, تو یہ درست ہے. ٹھیک, اور لیکن 2 زبر ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ نصب ہے. ٹھیک, پھر اسی طرح جنتن, یہ 2 زبر بتا رہا ہے کہ نصب ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر ہم نے کریکٹ کر کے لکھا تا مربوطہ کے ساتھ, یہ الف نہیں آنا, یہ الف نہیں آنا. ٹھیک ہے, رانگ ہے.
اچھا جی، یہ کون سی حالت ہے؟ دو پیش ہمیں بتا رہے ہیں رف. ٹھیک، اب یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے بتائیں کہ یہ غلط ہے کہ صحیح. پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ دو زبر ہے، دو زبر سے ہمیں پتہ چل گیا حالت نصب ہم نے لکھ دیا. اب ڈیسائیڈ کرنا ہے دو زبر کے بعد الف آنا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس سے پہلے دیکھیے، اور کیوں ہم سوچ رہے ہیں اوپر ہم نے کیوں نہیں سوچا؟ تا مربوطہ پہ سوچا اور حمزہ پہ. حمزہ سے پہلے الف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، تو اس کے بعد آئے گا. تو یہ درست لکھا ہے. یہ بات کوئی ایسی سسٹر جس کو یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آیا، پلیز وہ ہینڈ ریس کر کے میرے سے آ کے پوچھ سکتی ہے. جی ٹھیک، الحمدللہ. اچھا، ہمارے پاس قاعدہ ہے. یہ قاعدہ میں آپ کو پہلے قاعدہ دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے. قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ کہ بھئی جو منصرف اسما ہوتے ہیں، دو زبر کا قاعدہ ہم نے کہا کہ دو زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. ہم ایک الف لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپشن ہے. استثنا کہتے ہیں ایکسیپشن کو، جہاں پہ دو الف، جہاں پہ الف کا اضافہ نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے، کب الف کا اضافہ نہیں ہوگا؟ جس اسم کے آخر میں گولتا ہو. آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ گولتا ہے، ان کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گولتا آئی، تو ہم نے دیکھیں دو زبر کے بعد الف نہیں لگایا. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ بھی گولتا آئے تو اس کے بعد ہم نے الف نہیں لگایا. ایک ایکسیپشن یہ. ٹھیک، دوسری ایکسیپشن نوٹ کیجیے. وہ کہتے ہیں وہ اسما جو الف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو، یعنی جہاں پہ الف حمزہ آئے. ان ادر ورڈز یہ دیکھیں، یہ اب آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے. یہ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے نا. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے حمزہ پہ. ٹھیک ہے، خالی حمزہ پہ نہیں، اس حمزہ سے پہلے آپ کو الف نظر آ رہا ہے. ون ٹائپ کریں اگر سب کو یہ الف حمزہ سے پہلے نظر آ رہا ہے. اسپیشلی سائرہ آپ کریں، نظر آ رہا ہے نا؟ شابش. اگر اس حمزہ سے پہلے الف ہے تو پھر ہم دو زبر جب اس پہ لگائیں گے نا حالت نصب میں، اس کے بعد الف نہیں لکھیں گے. بس یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، اگر حمزہ سے پہلے الف موجود ہے تو حمزہ کے بعد میں دو زبر کے بعد الف نہیں آئے گا. یہ جو بات میں نے بولی ہے کلیئر ہوئی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، شاباش. اپنے کوشچنز ہولڈ نہیں رکھنے، اور کبھی اس چیز سے نہیں ہونا کہ بھی سب کو سمجھ آ گئی مجھے نہیں آئی. اٹس اوکے، سب کو آ رہی ہے، آپ کو بھی آئے گی. اور اس سے کبھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں نہ پوچھوں. نہیں، آپ پوچھیں بار بار، ورنہ میرا مقصد یہاں پہ بیٹھنے کا ختم ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم ایکسرسائز کر رہے تھے نا. ہاں جی، ایکسرسائز یہاں پہ آ جائے. اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ بنتن، اس کی اصل شکل تائے مبسوطہ کے ساتھ لکھی جاتی ہے. تو بتائیں یہ الف ٹھیک لگا کہ نہیں؟ درست ہے کہ غلط؟ دوبارہ بتا رہی ہوں، اس کی اصل شکل جو ہے یہ ہے. ہم نے اپنی ایکسرسائز میں لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ کروایا تھا. بنتن یہ اس کی اصل شکل ہے، لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اب بتائیں کہ یہ اس کے ساتھ الف آنا چاہیے کہ نہیں؟ 1 فار یس، 2 فار نو. نو، ہم نے تو پڑھا کہ تا مربوطہ. کیا یہ تا مربوطہ ہے؟ تا مربوطہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تا مربوطہ ہے اور یہ تا مبسوطہ ہے. قاعدہ کس کے لیے ہے؟ قاعدہ اس کے لیے ہے. اس کے بعد آپ نے نہیں الف لگانا، دو زبر اگر اس پہ آ جائے. تو مجھے بتائیں، اس کے لیے تو قاعدہ نہیں پڑھا ہم نے. اب بتائیں گے یہاں پہ یہ الف آنا چاہیے کہ نہیں؟ سسٹرز یہ بات کلیئر ہے؟ دیکھیں اگر آپ لوگ بہت جو قواعد ہے نا ان کو ایز اٹ از یاد کریں گے نا، کہ میرا خیال سمجھ کے آپ نے چیز نہیں یاد کرنی. آپ نے تا مربوطہ کے لیے یہ قاعدہ پڑھا ہے. یہ دیکھیں، تا مربوطہ کے لیے گول تا، تو گول تا ہی ہونی چاہیے. اور میں نے آپ کو اس کی پریکٹس کروائی بھی تھی. یہ دیکھیں بنتن، یہاں پہ بتایا تھا کہ یہ درست ہے، یہ لمبی تا ہے، اس کے بعد الف آئے گا. اگر گول تا ہوگی جیسے آیاتن میں، یہ دیکھیں گول تا ہے، اس کے بعد ہم نے الف نہیں لگایا. یہ بات کلیئر ہے؟
الحمدللہ. چلیں اب یہ دیکھیں, اب آپ مجھے بتائیں یہ شہوتن ہے, یہ درست لکھا ہوا 2 پیش ہے, اس کی رفع حالت ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, یہ ویسے یہ کوشچن ہے, اگر میں شہوتن کا حالت نصب بناؤں تو کیا اس میں الف آئے گا؟ ٹائپ 1 فور یس, ٹائپ 2 فور نو. اگر شہوتن کی میں حالت نصب بناتی ہوں تو اس میں الف آئے گا؟ شاباش, نہیں آئے گا. ایکسیلنٹ سسٹرز, ویری گڈ, اب مجھے تسلی ہو گئی ہے. اچھا جی, یہ بتائیں سماعن یہ صحیح ہے کہ غلط؟ ویسے تو میں نے آگے اس کا درست لکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو, اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ حمزہ سے پہلے الف ہے تو بعد میں نہیں آئے گا. شاباش, اس طریقے سے آپ نے نا چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اچھا, اس صبغتن کی حالت کیا ہے؟ ہمیں رفع ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے پتا چل رہا ہے 2 پیش سے, تو یہ رفع آ گئی. لیکن اگر میں باپ سے پوچھوں, ایک سوال ہے کہ یہ صبغتن کو اگر میں حالت نصب میں لکھتی ہوں تو کیا میں الف لگاؤں گی؟ 1 فور یس, 2 فور نو. شاباش. ماریا, ماریا صبغتن کو اگر میں حالت نصب میں لکھتی ہوں تو کیا اس کے بعد میں الف لگاؤں گی؟ اگر اس کو میں حالت نصب میں لکھوں, حالت نصب میں 2 زبر آتی ہیں. ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ تا مربوطہ کے بعد حالت نصب میں الف نہیں لگاتے ہم, ٹھیک. ہاں اچھا جی, اب آجی ذرا اس پہ آجی. سو ان, اس کی حالت کیا ہے؟ جر, ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے پاس ہو گیا. اب سوال ہے, اگر میں اس سو ان کے بعد, میں آپ کے سامنے یہ لکھنے لگی ہوں اور میں چاہتی ہوں میں اس کی حالت نصب لکھوں ذرا, تو مجھے آپ لوگ بتائیں کہ کیا میں اس کے بعد الف لگاؤں کہ نہ لگاؤں؟ 1 فور یس اینڈ 2 فور نو. جن سسٹر نے لکھا ہے نہیں تو وہ مجھے وجہ بتائیں کیوں نہیں. یہ اس حمزہ کے اوپر میں نے 2 زبر ڈالی ہیں, تو میں اس کے بعد الف لگاؤں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے الف لگانے کا فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ آپ اس حمزہ سے پہلے دیکھیں کیا ہے, پہلے الف ہے نہیں ہے نا, تو بس پھر بعد میں لگائیں گے, یہ کریکٹ ہے. بات کلیئر ہوئی سائرہ؟ کہ پہلے اگر حمزہ سے پہلے آپ کو الف نظر نہیں آ رہا تو آپ بعد میں لگائیں گے. الحمدللہ, حمزہ کے ساتھ الف آتا ہے, بعد میں لگانا ہے, پہلے نہیں, ٹھیک ہے. ہاں چلیں, مشق نمبر 2, اس میں یہاں پہ انہوں نے کیا گردان کیجئے. اب ہم اس کی نا, آپ نا ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا, میں نے وہاں پہ ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوا ہے. اب یہ یہاں پہ اگر کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے, ورنہ میرا آج کا پلان ہے آپ کو قرآن پاک سے کھول کے سورہ کا پریکٹس کروانا. کوئی سوال ہے کسی کو ایکسرسائز نمبر 2 میں؟ پھر ہم قرآن پاک کی کھولیں, وہاں سے کچھ پریکٹس کر لیں. چلیں آئیں, یہ دیکھیں, ابھی چونکہ ہاں آپ لوگوں نے پہلا سبق پڑھا ہے, ابھی تک صرف سبق نمبر 1 پڑھا ہے, اور اس میں ہم نے کہا کہ بھی جو اسم کی پہچان ایک ہمارے سامنے آئی ہے نا, ایک موٹی پہچان گروپ 3 کی, ابھی ہم پوری پہچان نہیں ہوئی, ابھی تو ہم نے پڑھنا ہے آہستہ آہستہ, مزید آپ کے پاس کچھ علامتیں آتی جائیں گی. لیکن جو ایک علامت ہمیں بڑی موٹی سی پتہ چلی ہے وہ کیا ہے؟ تنوین, جو 85% اسما کے اوپر نظر آئے گی. تو ابھی آپ صرف تنوین کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جدھر جدھر تنوین آ رہی ہے ہم نے صرف اسما آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ان اسما کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے. رفع کے لیے آپ آر ٹائپ کریں گے, نصب کے لیے آپ این ٹائپ کریں گے, جر کے لیے آپ جے ٹائپ کریں گے, ٹھیک ہے. آئیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بتائیں, یہ اسم ہے کہ نہیں؟ 1 فور یس, 1. کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے اور کس حالت میں؟ ایک تنوین نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے پہچانا ہے کہ اس پہ تنوین نظر آ رہی ہے, اور کون سے والی تنوین ہے؟ 2 پیش, تو کس میں؟ آر, رف, ویری گڈ.
अब फिर हमें ये तनवीन नजर आई, ठीक है। इसमें है यस, किस हालत में है, ये वाला जर्म, एक्सीलेंट। ये इसम है यस, किस हालत में है, जर्म, 1J, एक्सीलेंट। ये बहुत अच्छा मुझे इनका सिस्टर का जवाब लिखा है, 1J, 1 मीन्स यस एंड J मीन्स हालत है जर्म, एक्सीलेंट। तो ये देखिए, ये क्या इस्म है, किस हालत में है, 1N, वेरी गुड, एक्सीलेंट सिस्टर्स, माशाल्लाह। अच्छा अब देखें यहाँ पे अलिफ क्यों आया हुआ है, आएगा ना अलिफ, ठीक है, ना पीछे ता मरबूता है ना कोई अलिफ हमजा है, ठीक है, इस तरह। अच्छा जी, आगे आते जाएं, आगे जाएं। अभी आप देखिए माशाल्लाह, आप पहला सबक पढ़ा है तो हम तकरीबन कितने आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएंगे ना, आप इसमें से मजीद चीजें भी पहचान लेंगे। ये देखिए, ये क्या है, इसमें है, किस हालत में है, जर में। अच्छा ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तनवीन है, ये मीम लिखा है ना, ता मरबूता के नीचे जेर है, यहाँ पे 2 जेरें हैं, तो ये भी आपका क्या है, इसम है, क्योंकि वो आगे मिला के पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे उसको तनवीन, वो तजवीद के कायदे के तहत ना मीम दे दिया हुआ है। ये बात क्लियर है सबको? चले दूसरी सूरा पे चलते हैं, सूरे बरूज पे। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, इस किस हालत में, जेर के साथ, 2 जेर, ठीक। अच्छा ये क्या है, ठीक। अच्छा माशाल्लाह, ये अब आपको पक्का है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आप लोगों को एक नई चीज पढ़ा रही हूँ, ये आपकी किताब में नहीं लिखी, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी किताब में नहीं लिखा, तो इसको गौर से समझ लीजिएगा, और ये बड़ी अहम चीज है, आपको फायदा देगी, ठीक है। वो क्या चीज है कि हमने ये पढ़ा कि गैर मुनसरिफ अस्मा आमतौर पर औरतों के या शहरों मुल्कों के नाम है, यही पढ़ा ना। तो मैं आपको गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में ना एक लिस्ट दे रही हूँ, ठीक है, ये आपकी किताब में नहीं लिखी, और इस पे मजीद तफसील तो हम इंशाल्लाह ताला एडवांस में करेंगे, लेकिन ये आपको एक नो हाउ दे देगा कि आपके सामने कुछ अल्फाज आ रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि अच्छा ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है। तो उसमें सबसे पहली चीज हमने पढ़ ली कि औरतों के नाम, ठीक है, यहाँ पे कोई औरतों के नाम। फिर हमने देखा कि नेम ऑफ कंट्रीज, मुल्कों, शहरों, कबीलों, कौमों के जो नाम होते हैं ना, वो भी आपके गैर मुनसरिफ होते हैं। अच्छा आपने ये लिस्ट याद नहीं करनी, इस लिस्ट को देने का मकसद अभी इस लेवल पे ये है कि जब हम आगे जाते हैं और हमारे पास एक्सरसाइजेज आती हैं, तो फिर आपको ना ये मसाइल आ सकते हैं ज़हन में सवाल, तो तब मैं आपको इस लेक्चर की तरफ और इस टेबल की तरफ रेफर करूंगी, हवाला दूंगी कि देखिए वहां पे हमने पढ़ा था। तो आज आपने इसको लेके फिक्रमंद नहीं होना कि मैंने याद करना है, ये भी खुद ब खुद याद हो जाएगी, सिर्फ आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। फिर एक वो वाले नाम, मुजक्कर नाम, मर्दों के नाम, ठीक है, जो ताए मरबूता पर खत्म होते हैं, ताए मरबूता पे, इंग्लिश में राउंड ता पे खत्म होते हैं, जैसे उसामा, हुजैफा, तलहा। आप लोगों ने नोट किया, इन ये सब आपको तनवीन के बगैर नजर आएंगे, ये देखिए, यानी ये गैर मुनसरिफ है, ठीक। अच्छा जी, फिर एक वो नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं, और मर्दों के नाम, हम मर्दों की बात कर रहे हैं, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे खत्म हो, ये देखें, अलिफ और नून पे, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, इस लिस्ट को लेके आपने डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये जस्ट एक रेफरेंस है, आपके पास होना चाहिए, जू जू हम आगे जाएंगे हम इसको रेफर बैक करेंगे, ठीक है, और ये आपको बहुत हेल्प देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, जैसे इमरान, सुलेमान, रिजवान, लुकमान, इरफान, नुमान, ये जो नाम है ना मर्दों के, जो अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं, वो आपको अमूमन गैर मुनसरिफ मिलेंगे। अच्छा एक लफ्ज पक्का याद कर ले, अमूमन, कोई भी चीज ऑलवेज नहीं है अरबी में, बहुत कम 1 या 2 चीजें जो ऑलवेज के तौर पे आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, बाकी आप अमूमन अमूमन याद करेंगे, क्लियर। ये देखें, अच्छा एक और चीज आपने करनी है, ये अलिफ नून से पहले ना, ये देख रहे हैं आप, अलिफ नून आ रहा है, अलिफ नून,
اس سے پہلے کتنے حروف موجود ہیں ایک لفظ میں؟ کتنے حرف موجود ہیں؟ الف نون سے پہلے پہلے کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 پلیز لکھیں، بتائیں، نظر آ رہے 3؟ اچھا، اس پہ رضوان میں الف نون سے پہلے کتنے ہیں؟ 3۔ ادھر الف نون سے پہلے کتنے ہیں سلیمان میں؟ 1 2 3، غور سے، سلیمان 4، ٹھیک ہے، ادھر عمران میں 3۔ تو آپ کے پاس ایک کلو ہے کہ الف نون سے پہلے کم از کم 3 سے زیادہ حروف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کلو ہے، ٹپ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی، اب آپ بتائیں گے میں یہ ٹپ کیوں لکھی ہے، میں آپ کو اس کی میں ایگزامپل دیتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک نام لکھتی ہوں، خالی، حسان، یہ بھی ایک نام ہوتا ہے نا پاکستان میں، خالی الف کے بغیر، یہ دیکھیں بس اتنا سا نام ہے، حسان، حسان۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ والا نام میں غیر منصرف مانوں کہ مصرف مانوں؟ الف نون تو ہے لیکن اس سے پہلے کتنے حروف ہیں؟ 2، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے غیر منصرف، ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں مانیں گے، یہ نو غیر منصرف۔ بات کلیئر؟ غیر منصرف نہیں ہے غیر منصرف، ہم اس کو کہیں گے یہ منصرف ہے۔ الف نون آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے 3 یا 3 سے زیادہ حرف نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ منصرف ہو گیا۔ کلیئر؟ شاباش سسٹرز۔ اچھا، اس کو آپ نے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، یہ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہی ہوں، یہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایڈوانس میں پڑھیں گے، لیکن یہ آپ بس اپنے پاس ایک لسٹ رکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا جب آگے ہم تجزیہ کریں گے نا، تو پھر بہت ہیلپ ہوتی ہے ان سے ہمیں۔ فرشتوں کے نام، جتنے فرشتے ہیں ان سب کے نام آپ کو منصرف نظر آئیں گے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی منصرف ہے۔ اچھا جی، پھر آپ کے پاس پروفٹس کے نیم، انبیاء اکرام جو ہمارے پیغمبر ہیں ان سب کے پروفٹس کے نیم جو ہے نا، وہ بھی آپ کو عموماً غیر منصرف ملیں گے، ٹھیک ہے، عموماً آدم، سلیمان، ایوب، یوسف، یہ دیکھیں سب تقریباً یہاں سے لے کے اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یونس، یہ سب آپ کو غیر منصرف ملیں گے، سوائے یہ آپ نے ایکسیپشن یاد کرنی ہے، یہ 7۔ اچھا، یہ ایز پر مائی نالج ہے، اس میں ضروری نہیں 7 ہو، 8 9 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ابھی میرا گیون آج کے دن اس ٹائم تک جو میرا نالج ہے اس کے اکارڈنگ یہ 7 نام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو استثنا دے دیں، یہ منصرف ہے۔ اس کے علاوہ جتنے آپ کو نظر آئیں گے تقریباً وہ آپ کو نظر آئیں گے غیر منصرف، ٹھیک، اس میں مزید آ سکتے ہیں۔ پھر نیم آف کلرز، آپ کے پاس ریڈ، بلو، گرین، یلو، کوئی بھی ایسے کلرز جو عربی میں آپ کو استعمال ہم کریں گے نا، کہیں پہ آئے گا تو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ نیم آف کلرز جیسے احمرو کا مطلب ہوتا ہے ریڈ، اسود، اسودو کا مطلب ہوتا ہے بلیک، بیضاء کا مطلب ہوتا ہے وائٹ، صفراء کا مطلب ہوتا ہے زرد، یلو رنگ، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ یہ یاد کر لیں، نیم آف کلرز جب عربی میں استعمال ہوں گے تو وہ آپ کو ملیں گے غیر منصرف۔ پھر عربی زبان میں نا ایک انگلش میں جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے بگر اینڈ بگیسٹ، جو کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگریز کے لیے جو ورڈز ہم یوز کرتے ہیں نا کمپیئر کرنے کے لیے، اردو میں کہتے ہیں ایسے الفاظ جو موازنہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ زیادہ تر، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ کم اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ تیز ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ کم خوبصورت ہے، تو جو الفاظ ہم کمپیئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم عربی زبان والے غیر منصرف کہتے ہیں۔ اچھا، اس پہ پورا ایک چیپٹر ہے، ہم آگے جا کے بہت تفصیل سے پڑھیں گے ٹرم نمبر 3 میں، لیکن ابھی کے لیے بس آپ کے ذہن میں جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہم ترجمہ، آپ میں سے بہت سی سسٹرز ترجمے کا کورسز کر رہی ہیں، تو یہ ان کو بڑی ہیلپ آؤٹ ہوگی، وہ پہچانیں گے، ساتھ ساتھ اپلائی کر سکیں گے، اچھا ادھر یہ غیر منصرف ہے، اچھا اس کا ریڈ ہے مطلب میں دیکھوں، ہاں، تو اس طرح ان کو ہیلپ کریں گے یہ چیزیں۔ میں لوں گی ٹیسٹ، لیکن ابھی میں آپ کو پریشر نہیں ڈالنا چاہتی، کیونکہ ابھی میں صرف، میرا کام ہے کہ ابھی آپ پیار محبت سے جڑ جائیں اور ڈرے نہیں غلطی کرنے سے، ٹھیک ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھاگ کے نہ جائے،
عربی بہت آسان زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، تو اس لیے میں بھی آپ کو پریشر میں نہیں ڈالنا چاہتی. ٹیسٹ میں لوں گی، لیکن ٹیسٹ کے نمبر میں بلاگ پہ، واٹس ایپ پہ، گروپ پہ کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کروں گی، وہ پرائیویٹ معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر آپ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں وہ کسی ایک کو ہائی لائٹ یا کسی ایک کو یہ نہیں کہوں گی. ٹھیک ہے؟ میرے لیے آپ سب برابر ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں. پھر لوگ ٹیسٹ کا پریشر لے لیتے ہیں اور وہ عربی سے دور ہو جاتے ہیں. تو اپنا مقصد نہیں بھولنا. ہمارا مقصد ہے قرآن فہمی، قرآن کے ساتھ جڑنا، نہ کہ اس پریشر میں آ جانا اف میری غلطی نہیں ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ تو میں نے یہ بہت دیکھا اپنے ارد گرد، ایک لوگ اس چیز کا پریشر لے لیتے ہیں کہ بس اب غلطی نہیں آنی چاہیے، وہ نہیں. تو میرا اس لیے ٹارگٹ ہے قرآن فہمی. اس لیے اب 10 دفعہ چیز پوچھیں، 100 دفعہ پوچھیں، میں یہاں بیٹھی ہوں، میں ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی صبر پیدا کرے، ہمت دے، اور ہم مل کے یہ جو ایک قرآن فہمی کا سفر ہے وہ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ لیکن لوں گی ٹیسٹ کیونکہ ضروری ہوتا ہے، اور مجھے آپ کو چیک کرنے کے لیے نہیں لوں گی. وہ ٹیسٹ جو میں لوں گی وہ میں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے لوں گی کہ مجھے کس طریقے سے مزید پڑھانا چاہیے یا کیا امپروومنٹ لانی چاہیے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس ٹیسٹ کا مقصد میرے لیے ہوگا وہ ٹیسٹ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، نیم آف کلرز، اور پھر ایک کچھ مسلینیس نیم ہے. ٹھیک ہے؟ جہنم، فرعون، قارون، عمر، ابلیس، یہ نام ہے کچھ جو آپ یاد کر لیں. اس کا ایک بڑا خوبصورت کسی جگہ میں سن رہی تھی تو انہوں نے بڑا پیارا ربط بنایا. انہوں نے کہا کہ بھئی فرعون اور قارون نے تو جانا ہی جہنم میں ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو حضرت عمر ہمارے صحابہ اکرام خلیفہ، تو وہ ابلیس ان کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا کچھ ایسا. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے کہا ہاں یہ نام دیکھے خود بخود ہی یاد ہو گئے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ کچھ نام ہے جس میں مزید کچھ اسما بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی اس میں کچھ اور کیٹیگریز بھی ہیں جو ابھی میں نے یہاں پہ جان پوچھ کے نہیں لکھی کیونکہ وہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. وہ میں ضرور بتاؤں گی جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرم 3 ٹرم 4 پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد میں ایڈ کروں گی. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے؟ اور اس لسٹ کو لے کے میں بار بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ میں سے اس لسٹ کے دوران کسی کو لگے کہ بھئی یہ مجھے نمبر 4 اچھا نہیں لگ رہا یا مجھے نمبر 6 تنگ کر رہا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیں. بس ایک دفعہ پڑھ لیں، سٹریس نہیں لینا کسی چیز کو، اور وہ چیز جو الجھن کا باعث بن رہی ہے فور دا ٹائم بینگ اس کو بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کو پکا کرتا رہے. ٹھیک ہے؟ تو گھبرانا ان چیزوں پہ نہیں ہے جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، ان چیزوں پہ شکر ادا کرنا جو سمجھ آ رہا ہے. یہ بات بہت اہم ہے اور ڈسہارڈ نہیں ہو. ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کی لرننگ رک جائے گی. آئیں اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دوبارہ اپنے قرآن کے انالیسس کی طرف چلتے ہیں جو ابھی ہم تھوڑا سا کر رہے تھے. کہاں پہ گیا؟ ایک سیکنڈ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، تنوین ہم ڈھونڈ رہے تھے. تنوین، یہ دیکھیں یہ تنوین ہمیں ملی. تنوین ہے، کیا حالت ہوگی؟ اسم ہے، حالت کیا ہوگی؟ اب ہمیں پتا ہے کہ تنوین اسم کوئی کہہ رہے ہیں تو اس لیے آپ بس مجھے آر این یا ایس لکھ کے بھیجیں گے. ٹھیک ہے؟ رف، شاباش. یہ دیکھیں حالت، حالت کیا ہے؟ شاباش. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ تنوین ہے، اسم ہے، جر. یہ دیکھیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو کسی کا مطلب نہیں آتا اور ابھی ہم مطلب میں جا بھی نہیں رہے، لیکن آپ کا ماشاءاللہ آج آنکھوں نے یہ پہچاننا شروع کر دیا اتنے ڈھیر سارے الفاظ میں سے کہ یہ اسم ہے، یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آئیں اب اور دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ کیا لفظ آیا آپ کے سامنے؟ جہنم. ابھی ہم نے کہیں پڑھا ہے اس سے؟ آپ چھوٹی چھوٹی اگر کسی کو چیز یاد رہ گئی، غیر منصرف. اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ غیر منصرف کیا ہوتے ہیں؟ بغیر تنوین کے. یہاں پہ تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہی. دیکھا یہ سب چھوٹی چھوٹی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. نہیں آ رہی تو کیا لگتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ رفع نصب جر میں سے کیا ہو سکتی ہے؟ صرف نصب.
आपको कैसे पता नस्ब है? जड़ भी हो सकती है। एन जे, दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड सायरा। ठीक है, नस्ब एंड जड़ आप दोनों लेवल करेंगे, क्योंकि आज आपको नहीं पता इस टाइम पे कि ये नस्ब है या जड़ है। एक्सीलेंट, देखा इस तरह आपने पकड़ा, फौरन आपके दिमाग में आया, शाबाश। अभी हम ये देखिए फिर एक तनवीन आ गई हमें नजर, ये तनवीन आ गई नजर, कौन से वाली है? राफ, दो पेश, आंखें बंद करके, शाबाश। ये देखें, ये क्या है? रफा, शाबाश। ये देखें, अच्छा जी, ये क्या आ गया? फिरौन, एक नाम है, गैर मुनसरिफ, और इसकी हालत क्या है? नसब एंड जर, नसब या जर, दोनों में से कोई भी हो सकती है। देखिए आज आप पहले लेसन के बाद ये पहचान रहे हैं कि नसब होगा या जर होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं अभी चल रहा कि नसब है या जर। थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, फिर आप मुझे एक आंसर देंगे, या ये नसब होगा या ये जर होगा, ठीक है? लेकिन आज माशाल्लाह आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये क्या आगे आ गया? अभी हमने पढ़ा समूद, ये क्या है? गैर मुनसरिफ, ठीक है, इसकी हालत क्या है? नसब या जर, एक्सीलेंट। ये देखिए, ये क्या है? तकजीबिन, किस हालत में है? जर में, ठीक है? इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितना पढ़ेंगे मेरा होमवर्क यही होगा, ज्यादा होमवर्क होगा कुरान की प्रैक्टिस। क्या मुतालिया करें और जितनी चीज सीखी है बस उतना साथ साथ अप्लाई करें, आगे नहीं सोचना, खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या है? यहाँ पे भी ये मुहीत तुम है, ये मीम को वो क्योंकि आगे बा आया है ना, तजवीद के कायदे के तहत हमने मिला के पढ़ना होता है, लेकिन ये दो पेश है। यस, रफा हालत, ये देखिए, ये क्या है? इसमें रफ, शाबाश। ये क्या है? रफ, ठीक है? ये देखिए, ये क्या है? जर, ये क्या है? जर, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे किसी को कोई सवाल? चले आए आगे एक और चीज पढ़ते हैं, सूरह फजर पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? जर, ये देखिए, इसमें है तनवीन की लामत जर, शाबाश। ये देखिए, ये क्या है? अच्छा, वैसे ही आप लोगों से पूछ रही हूँ, ये जालिका हमने किसी जगह पढ़ा था, ग्रुप 1 में मैंने कहा कि बस मैंने लिख दिया है, और मैं कही आपको नजर आएगा, अल्लजी, जालिका, तिलका। ये जालिका एक वर्ड हमने पढ़ा था मबनी में, ठीक है? मैं अगर आपसे पूछूं इसकी शक्ल क्या है, आप कहेंगे रफा नसब जर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। रफा नसब जर, तीनों में इसकी शक्ल एक है, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप इसको तीनों लेवल करेंगे। जालिका क्या है? रफा नसब जर, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इसकी तीनों हालतों में यही शक्ल है। ये बात क्लियर है? मैंने आपको ये देखिए टेबल एक दिया था ना, मैंने कहा था इसको भी आप करें नहीं, लेकिन ये अपने पास लिख लें, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है। ये देखें, उसमें शायद जालिका मैंने लिखा हुआ है, ये देखें, हाँ जालिका, ठीक है? ये देखें, इस तरह। तो ये इंशाल्लाह ताला, इसको खैर लेके मैं इतनी फिक्रमंद नहीं हूँ, ये खुद ब खुद ही चीज हो जाएगी। तो हम वो करेंगे जो हमें पक्की याद होनी चाहिए, 85%, ठीक। अच्छा, ये देखें, ये क्या है? किस हालत में है? शाबाश। वैसे तो ये देखिए, अस्तस्ना की खिड़की, ये आद क्या है? आद, आद एक कौम का नाम था। तो अभी मैंने तो आपको बताया कि भी पीछे समूद गुजरा, कौमें गुजरी, शहर गुजरे, है ना? ये हालत है जर में तनवीन है, लेकिन ये कौम का नाम है। अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है ये गैर मुनसरिफ क्यों नहीं है? अभी आपने कहा कि मैंने भी देखिए पीछे हमने टेबल पढ़ा ना, टेबल पे हमने क्या लिखा हुआ था? पांचवा कहाँ पे गया? ये देखिए, ये भी हम पढ़ के आए, मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम, याद है? और हमने ये देखिए यहाँ पे समूद भी लिखा हुआ है, ठीक है? समूद अगर गैर मुनसरिफ है तो जेन में आ सकता है ना, आद भी गैर मुनसरिफ होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन नहीं है, तो आपने अस्तस्ना के लिए खिड़की खुली रखनी है।
ضروری نہیں ہے یہ، تبھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ 100% نہیں ملے گا، لیکن عمومی طور پر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا ٹپ ہے، اگر چاہوں تو دے دیتی ہوں کیونکہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کہاں پہ گیا، میں کوشش کرتی ہوں آپ کو بتاؤں. غیر منصرف اسما کے لیے نا ایک اور نشانی ہے، وہ یہ ہوگا کہ وہ 3 حرف سے زیادہ پہ مشتمل ہوگا لفظ. کس سے؟ 3 حرف سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تو 3 حرف سے زیادہ ہوگا، اور جو مڈل والا ہوگا نا اس میں سکون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، لیکن اس کو آپ اگنور کر دیں، آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، تبھی ہم اس کو سمپل سمپل رکھیں گے. ٹھہرے، یہ دیکھیں آدھ کیا ہے؟ ویری گڈ، حالت جر میں ہے اور 2 زیر ہے. ٹھیک ہے، اور بے شک یہ ایک قوم کا نام ہے، لیکن یہاں پہ یہ منصرف آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ غیر منصرف نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں پھر فرعون آ گیا، کیا ہے؟ نصب یا جر؟ ویری گڈ. اچھا جی، یہ دیکھیں 2 زبر، یہ کیا ہے؟ شاباش. یہاں پہ اور دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں 2 زبر آئیں گے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ غور سے دیکھیں یہ کیا لکھا ہے؟ 2 زبر ہے، نصب. شاباش. اور یہ کیا ہے؟ نصب. ایکسیلنٹ. یہ کیا ہے؟ نصب. یہ کیا ہے؟ نصب. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ نصب. یہ کیا ہے؟ نصب. ویری گڈ. یہ دیکھیں یہ بھی نصب. اچھا جی، اور کہاں پہ آیا؟ یہاں پہ بھی یہ 2 زیریں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے یہ، لیکن چلے خیر، ہاں لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. ٹھیک ہے، 2 زیر نظر آ رہی ہے اور حالت جر. ٹھیک ہے، شاباش. لیکن یہ ویسے ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن ابھی کے لیے چونکہ تنوین ہم نے علامت رکھی ہوئی تھی تو یہ ہمارا یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی سوال، اینی کوشچن؟ میں ورنہ آپ کی اس لسٹ پہ دوبارہ جانا چاہوں گی، پھر میں نے سوچا ایک بات بتا ہی دوں آپ لوگوں کو. اچھا، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروفٹس کے نیمز آپ کو ملیں گے غیر منصرف سوائے ان کو نکال کے. ٹھیک ہے، یہ 7 کو. اور آپ نے یہ دیکھیں یہ جو 3 ہے، نوحن، ہودن، لوتن، یہ 3 آپ کے پاس ایسے نام ہیں جو 3 حروف پہ مشتمل ہے. نون واو ہا واو دال، ہود کا نام اور لوت کا نام 3 حرف پہ مشتمل ہے نا. اور آپ ایک چیز نوٹ کریں، ان سب کا مڈل کیا ہے؟ سکون ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منصرف اسم ہے جو 3 حرف پہ ہے، اس کا بیچ والا آپ کو عموماً سکون میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں، اب یہاں پہ آ جائے آدم. اب آپ نے میں آدم کا بتایا، دیکھیں آدم، اب یہ غیر منصرف کیوں ہے تو یہ بھی 3، لیکن دیکھیں بیچ والا سکون ہے نہیں ہے نا. یہ ویسے باتیں بتا رہی ہوں ایکسٹرا، کیونکہ ریکارڈنگ ہوگی، شاید آپ میں سے کوئی ٹیچ کرتا ہے یا آگے بھی جس نے پڑھا ہوا ہے تو یہ ان کو فائدہ دے دے گی، اور جو بالکل بگنرز ہیں وہ اس بات کو اگنور کر سکتے ہیں. جسٹ یہ چھوٹی سی انفارمیشن ہے. یہ دیکھیں آدم، اس کا بیچ والا سکون میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے. لیکن اگین استثنا کی کھڑکی کھلی رکھیں. جو ہم نے اب آد پڑھا تھا، آد کا نام تو وہ یہ تھا. ٹھیک ہے، آدن قومیات، یہ بھی 1 2 3. ٹھیک ہے، یہ جو ہوتا ہے نا الف، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سکون ہوتا ہے. وہ تجوید کے قاعدے کے تحت ہم اس کو پھر مد پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا یہ منصرف آیا جو کہ قوم کا نام ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو سمود تھا وہ بھی قوم کا نام ہے. ایک تو وہ 4 حرف پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے،
اور قوم کا نام ہے اس لیے غیر منصرف ہے. لیکن یہ قوم کا نام ہے, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے بھی, دونوں قومیں ہیں, یہ غیر منصرف ہوگی وہ منصرف ہوگی. تو اس کے بعد منصرف کی یہ تھی کہ ایک تو وہ 3 حرف پہ مشتمل تھا اور مڈل والا سکون پہ تھا. یہ بات کلیئر ہے؟ یا کسی کو تنگ کر رہی ہے تو وہ بھی بتا دیں. جس کو تنگ کر رہی ہے وہ اس چیز کو اگنور کرتے. ہم بار بار پڑھیں گے, بار بار تکرار کریں گے, خود بخود یاد ہو جائے گی الحمدللہ. چلیں اب آج تو میرا کچھ نیا پڑھانے کا ارادہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اسی کی میں نے پریکٹس کروانی ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی چاہتے ہیں تو اگلی کلاس میں ایک کوسچن آنسر سیشن رکھ سکتی ہوں, اس کی ریکارڈنگ میں اویلیبل نہیں رکھوں گی. تو آپ لوگ نیکسٹ کلاس جو جمعرات کو ہے, آپ لوگ میرے سے بات کر سکتے ہیں, وہ ہمارا پرائیویٹ ہوگا, وہ آپ نے یہ جو گروپ کا لنک ہے باہر کسی سے شیئر نہیں کرنا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں ایک جس میں آپ لوگ میرے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, اور اس کی ریکارڈنگ اویلیبل نہیں ہوگی, میں پھر وہ جو ہماری سسٹرز ہوتی ہیں ان کی آواز کے پردے کا ہوتا ہے, تو پھر میں ریکارڈنگ شیئر نہیں کروں گی. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایسا کوئی سیشن رکھیں جس میں ہم انٹریکٹ کر سکیں تو اگلی کلاس کر سکتی ہوں, نہیں تو میں نیا سبق بھی پڑھا دوں گی. آپ لوگ بتائیں, نیو سبق کے لیے 1 اور انٹریکٹیو کلاس کے لیے 2. انٹریکٹیو سیشن چاہتے ہیں؟ چلیں اگلی جمعرات کو, سوری اگلی نہیں, دس کمنگ تھرسڈے کو ہم نیا سبق نہیں پڑھیں گے, جو آج تک پڑھا ہے اس کو پڑھیں گے. آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے, ایکسرسائز 1 اپنے ہاتھ سے نکالنی ہے, ایکسرسائز 2 اپنے ہاتھ سے نکالنی ہے. اور ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے آپ نے اس پہ اپنے سوالات لکھ کے تیار کر کے آنے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے تو اچھا یہ ہوگا کہ آپ گروپ پہ بھیج دیں, میں گروپ پہ آپ سب کے سوال سن لوں گی, میں اس کا ایک ڈاکومنٹ بنا لوں گی, پھر ٹائم بچے گا, پھر میں یہاں پہ آ کے آپ کو جواب دے دوں گی. جس کو تسلی نہیں ہوگی وہ اپنا مائک آن کر کے بھی میرے سے ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہے, ٹھیک. تو اگلی کلاس میں ہم ایک کوسچن آنسر سیشن رکھ لیتے ہیں. چلے آئیں, تو اس سے پہلے ہم آج ایک تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, ریویژن کر لیتے ہیں کہ یہ جسٹ آپ نے کیا نا کہ بھی عربی کا اسم مچ وائڈر کانسیپٹ ہے دین ناؤن ان انگلش. تو انگلش میں ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ نیم آف پرسن, نیم آف تھنگس, نیم آف پلیسز, نیمز آف ایکشن, ٹھیک ہے نا, نیم آف ایکشن, ٹھیک ہے. اچھا, نیم آف پرسن میں علی, زینب, حامد, قائد اعظم کوئی بھی آ گیا. نیم آف تھنگس میں بک, پین, چیئر. نیم آف پلیسز لاہور, انڈیا, پاکستان, ایران ایٹسٹرا, کوئی بھی آپ کی پلیسز ہیں. اچھا جی, نیم آف ایکشن ریڈنگ, فاسٹنگ, ٹو ایٹ, ٹو ہٹ. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مصدر کو بہت آرام سے پڑھیں گے, اور مصدر کیا ہوتا ہے بہت اہم حصہ ہے عربی زبان کا, تو اس کو ہم آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈ کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جیسے گڈ, بیڈ, اگلی, پریٹی, بیوٹیفل, ہینڈسم, یہ سب آپ کے ایڈجیکٹیوز بھی عربی زبان کے اسم کے اندر آتے ہیں. پھر ہم نے پروناؤنز دیکھے, ہی, شی, دے اور مچ مور. ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز, ریلیٹو پروناؤنز, مزید چیزیں جو بھی آپ نے انگلش میں پڑھی ہیں وہ بھی آپ کی اسم کے اندر آتی ہیں. پلس مور, مور, مور. یہ دیکھیں اسم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, ناؤن پلس ایڈجیکٹیو پلس پروناؤنز پلس مور. یہاں تک یہ بات چیز ہے, یہ جسٹ ریویژن کروائی ہے جو ہم نے پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں, تو میں اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں, آپ نے پیچھے سے بھولنا نہیں ہے کچھ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اینی کوسچن سو فار؟ اس ٹیبل کو لے کے کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, اس طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. آج جو سیکھا ہے نا آج بس اتنی سی پریکٹس کرنی ہے. اور ایک بار یاد رکھیں, کئی جگہ پہ آپ کو قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے غیر منصرف اسم نظر آئے گا, پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ ان 6-7 یا جو 8-9 ہم نے فہرست بنائی ہے اس کے اندر نہیں ہے. تو وہاں پہ فوراً آپ نے یہ گرین لائن سوچ لینی ہے, ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ گرین لائن ہے. ہر چیز میں نے ابھی نہیں بتا دی آپ کو, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.